درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة اللہ حمدا بدوام ملک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، ان دنوں سے ایام تشریق مراد ہے۔ ایام تشریق کن کو بولتے ہیں؟ 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، جس میں نماز پر سلام پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کچھ چیزیں ہیں نا بلند آواز سے پڑھنے کا، یہ ذکر بلند آواز سے پڑھنے کا ہے، اور ایسے اذان کے بعد کی دعا درود شریف بلند آواز سے پڑھنے کی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا بات رائج ہو گئی ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ اگر جیسے مؤذن صاحب اذان دی ہے درود شریف اور بلند آواز سے دعا پڑھ دی ہے تو گھروں میں جو سنتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے یاد ہو جائیں گے ان کو۔ اگر عام ہے ادھر دعا بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، اور جہاں آواز بلند نہیں کرنا ہے وہاں بلند کر لیں گے فالتو باتوں میں۔ یہ ذکر جو ہے نا اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنے ہوئے دنوں میں بلند آواز سے ذکر کرو۔ ویسے ذکر ہر حال میں ہر دن رات ہے، لیکن یہاں پہ خاص حکم ہے ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں وہ مراد ہے۔ گنے ہوئے دن سے ایام تشریق مراد ہے۔ اور گنے اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ 2 طرح کے ہو گئے تھے۔ عرفات کے میدان سے مزدلفہ میں آتے، مزدلفہ سے مینا میں آتے، رمی جمرات کرتے، کچھ لوگ جلدی سے چلے جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے اب کام ہو گیا اب یہاں رہنا گناہ ہے، اور کچھ لوگ وہاں پڑے رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے جو جلدی کر کے چلا جائے وہ گناہ گار ہے، ہم لوگ تو پورا اطمینان سے جائیں گے۔ ایک یہ بھی بات ممکن کہ کچھ لوگ اطمینان و سکون سے اپنے ارکان ادا کرتے تھے اس لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ یہ کہ جلدی جلدی یہاں پہ دن خاص ہے ان میں جلدی سے فارغ ہو چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو جلدی چلا جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے، اور جو ٹھہر کے جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں سب، ہے نا، نہ جلدی مچانے کی ضرورت ہے اور نہ ایک دم لمبا یہیں پڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، یہ جو جلدی جانے والے تھے وہ رہ جانے والوں کو گناہ گار مانتے تھے، اور جو رہ جاتے تھے وہ جلدی چلے جانے والوں کو گناہ گار مانتے تھے۔ سمجھ گئے؟ یہاں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، اس مسجد کے ساتھ تعلق سے بھی میرے پاس بات آ چکی ہے۔ اب ہم نے بہترین عمدہ مسجد بنا لی، اے سی لگا لیا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمارے پاس مسئلہ آیا وہ اے سی چلا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بتاؤ، مسجد پالیے ہے، اے سی میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی مچاتے ہیں کہ سلام تک نہیں پڑھتے بھگ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ آپ کے یہاں کی مسجد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص حرم شریف کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے۔ یہ مزاج شریعت یہ نہیں ہے کہ آپ فتوے کا بوجھ مسجد میں لا کے پھوڑو، فتویٰ دکان میں لگاؤ، مکان میں لگاؤ، گھروں میں لگاؤ، سماج میں لگاؤ، وہاں لگانے کے لیے فتویٰ، یہاں تو شریعت کی پاسداری کے لیے آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آیا، مان لو اللہ کے گھر کی عبادت میں، گھر میں آیا، عبادت کیا، دل لگ گیا تھوڑا سا، وہ دعا مانگ رہا ہے، تھوڑا اچھا لگا اس کو، لمبی دعا مانگ رہا ہے، تو آپ کو اجازت تھوڑی ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ یا بھگاؤ اس کو۔ اچھا کوئی جلدی سے چلا جا رہا ہے تو آپ کو اجازت تھوڑی ہے کہ آپ اس کو روک لگے، ابھی کام باقی ہے، رک جاؤ۔ جس کو جتنے کی توفیق اللہ پاک دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جس کو بھی جتنے کی بھی توفیق دیا اللہ نے اتنا کیا۔ جو نہیں آ رہا ہے مسجد، تو مرد ہو تو ان کو لے آؤ، اس کی دعوت دینے کا ہم کو حکم دیا ہے کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو لے کے آؤ۔ اس کے بارے میں سخت سخت وعیدیں آئی ہیں حدیثوں میں
سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں. رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت ہے وہ مسجد نہیں آنے والوں کے لیے ایسا سخت ارادہ رکھتے ہیں, سمجھ گئے. اور ہمارے یہاں جو نہیں آتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے, یہاں والوں کی برائی جا کے ان کو بتائیں گے, وہ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. جبکہ مزاج شریعت یہ نہیں ہے, مزاج یہ ہے کہ جو مسجد آ گیا نا اللہ نے جتنے کی توفیق دیا اس نے کیا ہے نا. کوئی اطمینان سے پڑھ رہا ہے, اطمینان کر رہا ہے, کوئی جلدی سے چلا جا رہا ہے. آیا مسجد اتنے میں خوش ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے دونوں گناہ گار نہیں ہے, سمجھ گئے. جو نہیں آیا وہ گناہ گار ہے, اور ہمارے یہاں کے لوگ کیا ہے یہاں میں سے کر کے جا کے اب خود گناہ گار ایسا بنتے ان گناہ گاروں کو جا کے بتاتے جو مسجد نہیں آتا ان کو جا کے بتاتے ہیں. آج ایسا وہ مسجد میں آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. دنیا کی کوئی قوم بھی اپنے گھر کی شکایت باہر کرنے کو اپرادھ مانتی ہے. ہر قوم میں یہ ہے, کوئی بھی عقل مند انسان اپنے گھر کی شکایت باہر نہیں کرتا. ایک ہم ہے کہ اپنے گھر کی بات گھر میں ہضم نہیں کر سکتے جب تک کہ باہر دو چار کو نہ بتا دیں. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مزاج شریعت یہ ہے کیا, جو جلدی جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے, اور جو دیر کر کے جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. ثواب اور گناہ کا مالک اللہ ہے نا, وہ جس کو دے گا اس کو ہوگا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ گار نہیں ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں یار فتویٰ لگانے والے. ہم کبھی اس کو فتویٰ لگاتے کبھی اس کو فتویٰ لگاتے ہیں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے جو جلدی چلا جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے, جو دیر کر کے جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے, یہاں تک کہ 2 دن رک کے جائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. 2 دن کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین, جو 2 دن جلدی چلا جائے وہ بھی گناہ گار نہیں, جو 2 دن رک کے جائے وہ بھی گناہ گار نہیں. سمجھ گئے. ہم تو 2 منٹ کے لیے فتوے داغ دینا ہے, 2 منٹ نہیں سہتے ہم فتوے داغ دینا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ 2 دن کی مہلت دے رہا ہے نا. ہاں اب یہ ہے کہ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں, بات کیوں آتی ہے. بات اس لیے آتی ہے کہ ہم نے اے سی لگا لیا, تو اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا اے سی لگانے کو, کیوں لگایا آپ نے. اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے. ایک تو آپ ایک فضول چیز لگائے اوپر سے اسی کے اوپر بیس ڈال کر کے الزام لگا رہے ہو مسلمان کے اوپر, کسی کو کہہ رہے ہو, یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا. اللہ کے گھر میں اگر کوئی اللہ کا بندہ ذکر عبادت میں مصروف ہے تو روک نہیں سکتے. اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے نا, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکے. اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی دعا کرتا ہے نا, کوئی دین کے درس و تدریس کر رہا ہے, یہ اللہ کے اذکار ہے, اللہ کا ذکر ہے. وہ جس ذریعے سے بھی ہو اگر وہ کر رہا ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے بولو چلو میاں چلو اب ہم بند کریں گے. اسی لیے مسجدوں میں ہمارے یہاں تالے نہیں ڈلتے, ادھر تو ڈال دینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بڑی بڑی مسجد ہیں الحمدللہ, اور ایسا نہیں کہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہے, ساری چیزیں ہیں. تالا ابھی تک کسی مسجد میں نہیں ڈلا, ادھر تالا ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ حالات ہم نے خراب کر لیے ہیں ادھر. اور اس لیے بھی کہ خالی دوسروں کے نہیں, اپنے ہی لوگ سامان اٹھا لے جاتے ہیں مسجد کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہوئے, آنکھوں سے ڈھٹائی کے ساتھ لے گئے, اور اس کے بعد کیا بول رہے معلوم ہے, مسجد کے کسی کام کا ہی نہیں تھا. وہ مسجد کے کام کا تھا نہیں تھا, کسی نے لا کر کے دیا, اس سے تو پوچھو گے نا کم سے کم. اور پھر آپ کو کس نے اجازت دیا. ایک صاحب لے گئے تو بولے وہ صدر صاحب نے بول دیا. میں صدر صاحب سے بولا آپ بولے تھے کہ لے جانے, نہیں مجھے تو بات کیا گیا. میں نے کہا لے گئے. یہ حالت ہے. مسجد کی چیزیں اٹھا کے لے جا لیتے ہیں, تو اپنے لوگ لے جا رہے تھے, دوسرے کیوں نہیں لے جائیں گے. اس لیے اب حفاظت کے لیے بھی تالا ضروری ہو گیا ہے, ورنہ جہاں یہ ماحول نہیں ہے نا. ہمارے یہاں اپنی تو اپنی کافروں کی بھی چیزیں, اگر کسی معاملے میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے, گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک ہل جوتتے نا, وہی ہل چھوڑ کر کے جوا بیل لے کے آ گئے, کسی دوسرے نے وہیں سے اٹھا لیا. اب یہ سوچا کہ یار میں تو لایا ہی نہیں, وہ کون لے گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی 1-2 مہینے کے بعد اس کی نظر پڑی کہ یہ ہل تو اپنا ہے. کسان اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کو پہچان یاد رہتی ہے. اس نے کہا جھگڑا ہو گیا, وہ کہتا ہے میرا, وہ کہتا ہے میرا. اپنے نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, یاد رکھیے گا, دونوں غیر مسلم تھے.
بولے چلو مسجد کے دروازے پہ رکھ دیتا ہوں، تمہارا ہے تو تم اٹھا لینا، ہمارا ہے تو ہم اٹھا لیں گے۔ یہ کافر کا ایمان دیکھو، لائے مسجد کے دروازے پہ رکھ دیے، سامنے والے نے کیا کہہ دیا، اب تم مسجد کے دروازے رکھ دیتے، اب میں نہیں اٹھاتا، سمجھے؟ مسجد کے دروازے پہ لا کے حل کو رکھے کافر لوگوں نے، یعنی یہاں سے اگر تمہارا نہیں ہے تو نہیں اٹھا سکتے ہو، یہاں مسلمان اٹھا کے لے جا لیتا ہے، مسجد کی چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا ہے، ہم نے اپنا ایمان کتنا گنوا دیا ہے۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے اصل چیز کیا ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، سمجھ گئے؟ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ مسجد میں آئے اطمینان سے بیٹھے یا جلدی چلے جائے، دونوں صورتوں میں پرہیزگاری نیت میں ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ اب وہ پرہیزگاری کی نیت دونوں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے جو دیر سے بیٹھتے ہیں مسجد میں، عبادت ریاضت وغیرہ کرتے ہیں، ان کی پرہیزگاری کی نیت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر و اذکار میں رہیں، ہے نا؟ گھر میں بچے چین نہیں دیتے، آرام سے کر نہیں پاتے، چلو اللہ کا گھر ہے، یہیں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، یہ پرہیزگاری کی نیت میں۔ اور جو جلدی چلے جاتے ہیں وہ پرہیزگاری کی نیت یوں کرے کہ یا مسجد میں جتنی دیر رہوں گا مسجد کی سہولیات وغیرہ استعمال کروں گا، اللہ پاک کے حساب دینا پڑے گا، میں غریب آدمی خدمت کر نہیں پا رہا ہوں مسجد کی، تو کیوں زیادہ بوجھ لا دوں، چلو ذکر تو اللہ کا میں اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے کر لوں گا، اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے ذکر کر لوں گا، جو جلدی چلے جاؤں گی۔ یہ نیت پرہیزگاری کی ہے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، اور اگر پرہیزگاری کی نیت نہیں ہے تو گناہ تو سب کا پیچھا کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ پرہیزگاری کی نیت ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سمجھ گئے؟ اور ہم کسی کے عمل کو جان سکتے ہیں، نیت کو نہیں جان سکتے، سمجھ گئے؟ کیونکہ نیت دکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ اندر کی بات ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے جلدی سے فتوے نہیں لگانا چاہیے کسی کے اوپر بھی ہو، سمجھ گئے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے یا بیٹھا ہے عبادت میں ہے، ہم نے پھٹ سے دماغ لگا لیا، اچھا یہاں اے سی پایا ہے نا اس لیے ہم نے یہ دماغ لگا لیا، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کی نیت کو کیسے جانچا، سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے گھر میں بچے نہیں کرنے دیتے ہو، یا سکون کی جگہ نہیں ہے، چور چلا ہو رہا ہے، اس کا سکون نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے اس کو سکون مل رہا ہے، کب کرنے دو، ہے نا؟ جو جلدی چلا جائے اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا ہے اس کا تو بھاگ کے پڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میاں اس کا کوئی زیادہ ضروری کام ہو سکتا ہے اپنی دکانداری میں وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہو، وہ حلال کی طلب میں جاتا ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوئے، یار آپ کو فکر پتہ کیا ہے نا؟ خالی آپ سمجھو کہ مسجد میں بیٹھے رہنا اللہ اللہ کرنا ہی عبادت ہے، نہیں۔ ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کی طلب کرنا بھی فرض ہے۔ اب اس کو اپنے گھر کی فکر لگی ہے، وہ جلدی سے جائے گا، 2 روپیہ کمائے گا تو گھر کھائے گا، ہے نا؟ آپ کو اختیار نہیں دیا ہے، آپ کو جس بات کا اختیار ہے وہ آپ کرتے نہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ لگائیے محلے میں، کون نماز کو نہیں آتا اس کی خیریت پوچھیے، کیوں نہیں آتے ہو بھائی؟ آپ 5 میں سے 1 وقت بھی نہیں دکھتے، ایسا تو نہیں کہ 5 وقت 24 گھنٹے کی ڈیوٹی نبھا رہے ہو، کہیں جو خالی وقت رہتا ہے اس میں تو آؤ، 10 مرتبہ بولیں گے، 11ویں مرتبہ اس کو خود کو شرم لگے گی یار، ہے نا؟ جو کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے ہم، بس بیٹھ کے فتویٰ داغ دینا بہت آسان ہے، کسی کو بھی دیکھو، کوئی بھی حکم سنایا پڑا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ فتویٰ ہم نہیں داغتے، ہم شیطان کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور شیطان ہم سے مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پھیلانے کا پروگرام پہ عمل کرواتا ہے، یہ شیطان کے لقمے ہیں، وہ لقمہ دیتا ہے اور ہم کھٹ سے نگل لیتے ہیں اس کو۔ اس لیے بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے کسی کے بھی عمل کے بارے میں، اور اس کا سب سے سیدھا راستہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اس کا سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، دوسرے کے اعمال کا حساب لینے والا نہ بنے، سمجھ گئے؟ اپنے اعمال کو دیکھیں، ہمارا اگر ٹھیک ہے تو یہ امید لگانا چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو معاف فرمائے گا اور جنت میں جگہ دے گا، اور اگر ہمارا خود کا ہی ٹھیک نہیں ہے تو کسی کا حساب لے کے بھی کیا کر لیں گے؟ اور پھر اگر ہمارا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو شریعت کا حکم ہے جائز طریقے پر مناسب انداز میں
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی گفتگو کے ذریعہ، ہے نا، ٹوچا مار کے نہیں، حکمت کے ذریعہ، اچھی گفتگو کے ذریعہ دعوت۔ انشاءاللہ مسلمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرما رہا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رہنی چاہیے، یعنی مسلمان اپنے تمام کاموں میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، سمجھ گئے، ہمارے معاملات میں یہ فتویٰ دینا بہت آسان کام ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتیٰ بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماوات والارض، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمینوں آسمانوں کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ بغیر علم کے فتویٰ دے دینا، فتویٰ دینا جس کا کام ہے نا، وہ بھی 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، اس کا جواب کیسا لکھوں، کہ رونگ تو نہیں ہو جاؤں، ٹھیک ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے بعد تجھے بھلی لگتی ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے انسانوں میں سے، اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لاتا ہے، وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے نا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، مفتی کے اصول میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے الحلاف کذوب، جو ہر بات میں قسم کھاتا ہے اس کو جھوٹا مان کے چلو۔ عدالت نے، شریعت کی عدالت میں اگر کوئی معاملہ آئے اور آدمی مطالبہ سے پہلے ہی کہہ دے میں قسم کھا کے بیان دیتا ہوں حضرت، تو مفتی صاحب کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، نکل جائے یہاں سے، چونکہ ابھی میں نے قسم کا مطالبہ کیا نہیں، پہلے سے قسم کھا لیا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم اپنی بات کو، جھوٹی بات کو منوانے کے لیے قسم کا سہارا لے رہے ہو، ہم نے تو قسم کہا ہی نہیں، تم سمجھ گئے۔ اور آج اللہ کا نام لے کے اللہ رسول کی اتنا ڈر بتائیں گے، ایسا بتائیں گے کہ پورا اللہ رسول کا سچا ڈر والا یہی انسان ہے، اور حالانکہ وہ فساد پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تجھے اس کی بات بھلی لگے اور اپنے بات پر، اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے۔ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے دل کی بات ہے اس کی، وہ شریعت کی یا دین کی خیر خواہی کی بات نہیں، اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس پر اللہ کو گواہ لاتا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نا ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے اخنس بن شریق۔ کیا نام تھا اس کا؟ اخنس بن شریق۔ یہ شیطان کیا کرتا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور انتہائی لجاجت، منت، سماجت کے ساتھ اپنی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، سمجھ گئے، انتہائی لجاجت کے ساتھ حضور کی محبت میں جیسے سینہ پھٹا جا رہا ہو اس انداز سے بات کرتا تھا، حضور میں تو آپ کو ایک پل نہ دیکھوں تو چین ہی نہیں پاتا ہوں، ابھی کام کو گیا تھا، دل نے لگا آپ کی یاد آئی، بھگ کے آ گیا، بس آپ کی محبت میں جیے جا رہا ہوں میں، ایسی لجاجت، اور ہر بات پہ قسم کھاتا تھا، اللہ جانتا ہے میری دل کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، بتاتے نہیں، آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، خوب جھوٹی قسمیں کھانا، محبت کا دعویٰ کرنا، اور جب سرکار کے سامنے سے ہٹتا تھا تو فساد پھیلانے میں بھیڑ جاتا تھا، مسلمانوں کے اس کے خلاف اکسانا، اس کے خلاف اکسانا بھیڑ جاتا تھا، لوگوں کے درمیان میں منافرت پھیلانا اور پن مارنا، یہ سب شروع کرتا تھا۔ اس لیے چھوٹا معاملہ ہے، اس شیطان نے جب دیکھا مسلمان پھر بھی نہیں لڑتے تو ایک کو خالی بدنام کرنے کے لیے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑانے کے لیے کیا کیا، ان کے جانوروں کے چارے میں، چراگاہ میں پہنچا اور چارے میں زہر پھیلا دیا اس نے، جانور مر گئے، اور دوسروں کو جا کر کے کیا اشارہ دیا، دیکھے میں بتاتا تھا نا یہ لوگ تمہارے دشمن میں سے ہیں، دیکھو تمہارے جانور مار دیے۔ اب یہ لوگ سوچے کہ ابھی تو ہم لوگ دیکھے نہیں جانور مرا کہ نہیں مرا، یہ پہلے ہی آگے بتا رہا ہے، جا کے دیکھے جانور مرے پڑے، ان کو شک ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اس کی شکایت لے کے حضور کے پاس آئے تو اللہ نے یہ راز کھول کے دھر دیا، یہ آیت نازل فرمائی، پتہ ہے کہ یہی شیطان ہے، جانوں کو ہلاک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا کیا، کچھ لوگوں کو کس سے لڑانے کے لیے کیا کیا، ان کے کھیت میں آگ لگا دیا جا کے، یہ معمولی فساد ہے،
ان کی پکی ہوئی تیار فصل میں جا کے آگ لگا دی کھیتوں میں، آگ لگا کے بھائی پن مارنا شروع دے گئے. میں بتاتا نا یہ لوگ پلان کر رہے ہیں تمہارے خلاف کچھ، دیکھو تمہاری کھیت جلا ڈالے. اب ایسے میں آدمی کی کسان کی محنت، جبکہ عرب شریف میں سال میں ایک ہی فصل ہوتی تھی، جیسے تیسے کر کے وہی ایک فصل اگر کوئی جلا دے تو کیسا گزرے گا اس کے دل میں، زندگی کی کمائی اس کی چلی گئی سال بھر کی. اب اس پہ آگ لگا کے ان کو پن مار رہا ہے تو کیوں نہیں لڑ پڑیں گے. مگر وہاں بھی وہی بات آئی، یار یہ ہم نے اپنے کھیت جلتے ہوئے دیکھا نہیں، یہ پہلے آ کے بتا رہا ہے. پھر ان کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ اپنے ذریعے سے ان لوگوں سے معلوم کہ یار تم لوگ یہاں تک گر سکتے ہو کیا ہمارے کھیت میں لگا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری کھیت جل گئی ہے، تمہاری فصل جل گئی، پتہ ہی نہیں. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو آ کے لگا رہا ہے نا یہی آگ لگا رہا ہے. حضور کے پاس باتیں پوچھی، ان کے بارے میں آیا. اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے، یعنی اوپر تو بہت میٹھی میٹھی محبت کی باتیں کرتا ہے نا، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے. وہ الد الخصام، اور حالت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اللہ فرما رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ بڑا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے. ہاں اوپر تو اتنا پیارا پیارا انداز سے پیش آتا ہے، اوپر سے دوستی کی محبت کی ایسی باتیں کرتا ہے، بات بات میں اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے، اور جب یہاں سے پھرتا ہے تو کھیتی اور جانیں تباہ کرتا ہے. اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور اللہ بالکل فساد کو پسند نہیں فرماتا، اور یہ فساد ڈالتے پھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کی شکایت آئی حضور کے پاس تو یہ آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ہے، لوگوں کو لڑوانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں لوگ. سمجھ گئے؟ اپنے لوگوں میں آج بھی اس طرح کی خصلتیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں میں، یہ منافقانہ چال ہے، منافقانہ روش ہے. آگ لگانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، صرف ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے کچھ بھی لگا دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، آپ کے پاس کوئی آدمی آ کے چغلی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، کسی کے بارے میں بھڑکا رہا ہے، آپ اس کو صرف اس وقت اتنا کہہ دینا اللہ سے ڈرو بھی، کیوں اس طرح کی باتیں کروا رہے. اب اگر وہ اس کے بعد آپ کی بات کو مانتے ہوئے یہ رویہ اپناتا ہے کہ ٹھیک بات ہے، میں غیبت کر رہا تھا، چھوڑو چلو توبہ کرتا ہوں، تب سمجھو وہ صحیح ایمان والا ہے. اور اگر وہ آپ نے ٹوکا اور اس کو برا لگ گیا تو سمجھو یہ بھی منافق ہے. سمجھ گئے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا یہ نشانی ہے. تو جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے، پھر وہ آپ کی برائی کرنا شروع کر دے گا. سمجھ گئے؟ اگر یہ کرتا ہے نا تو سمجھو کہ یہ بھی منافق ہے. آج بہت ساری جگہوں میں یہ معاملہ آتا ہے. جب تک آپ ان کے مرضی کے مطابق چلتے رہو ٹھیک ہے، جس دن آپ نے ٹوک دیا ان کے غلط بات پہ سے ہی آپ نے ٹوک دیا تو وہ آپ ہی کے پیچھے پڑ جائے گا، اب آپ کی برائی کرنے لگا. اخذتہ العزت، اور اسے ضد چڑھ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی. اللہ فرما رہا ہے فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، تو اسے جہنم کافی ہے. ایسے کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنے لیے جہنم طے کر چکا. فحسبہ جہنم، اور اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت ہی برا بچھونا ہے. اس کو یہاں کوئی نہیں سمجھا سکتا، جب وہ اپنے اس بچھونے میں پہنچے گا جہنم کے تب اس کو سمجھ میں آئے گی. اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے پناہ میں رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کیا بات ہے! اور کوئی آدمی اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے. آدمیوں میں سے کوئی تو ہوا ہے کہ اتنا بڑا فسادی ہے، منہ کا میٹھا میٹھا، اور کوئی ہوا ہے کہ بیچارہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، مگر اتنا قیمتی اللہ کی نظر میں کہ اس نے اپنی جان کو بیچ دیا ہے. حضرت صہیب بن سنان رومی یہ ایک غلام تھے، اور مکہ مکرمہ میں غلام کی حیثیت سے تھے. ایمان لائے، بہت کچھ ستایا گیا، بہرحال آزادی مل گئی. اور اس کے بعد
تجارت زراعت کے محنت کر کر کے جیسے تیسے غلام تھے تو کام کرتے تھے دوسروں کے لیے، اور جب آزاد ہو گئے تو اپنے لیے کام کرنے لگے۔ محنت کی عادت بچپن سے تھی، شروع سے اچھا پیسہ کمایا، دولت بنا لی انہوں نے۔ مگر اب کیا تھا، ایک ہی مسئلہ تھا کہ ایمان کی وجہ سے سرکار نے حکم دیا کہ جب جو مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ سب مدینے میں جمع ہو جائیں، تو جانا پڑے گا مدینہ۔ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اپنا سارا مال مکے میں ایک کونے میں دفن کر دیا، اپنے گھر کے ایک کونے میں دفن کر دیا اور ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ کفار قریش نے ان کے پیچھا کر کے پکڑ لیا، سمجھ گئے؟ اور جب کفار قریش نے پکڑ لیا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو تو وہ کیا کرے گا، پکڑ کے وہ مکہ لانے لگے۔ چونکہ مکہ والوں نے جو بھاگ رہے تھے مسلمان، جو مہاجرین ہجرت کر رہے تھے، ان کو پکڑ پڑ کے لانے والوں کے اوپر انعام رکھا تھا۔ تو کسی کو 10 اونٹ، کسی کے نام پہ 20 اونٹ، کسی کے 100 اونٹ، ایسے ایسے انعام تھے۔ تو صہیب بن سنان رومی اگرچہ یہ غلام تھے، لیکن اب چونکہ پیسے کما لیے تھے اور سرکار کی پکے حمایتی بن گئے تھے، اب آزاد ہو گئے تھے، اب آزادی کی حیثیت سے سرکار کی حمایت کرتے تھے، کھلم کھلا اسلام کی طرفداری کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے پکڑ لیا تو مکہ لانے لگے۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم مجھے مکہ لے جا رہے ہو کس لیے؟ تاکہ قریش کے سرداران تم کو کچھ انعام میں دے دے، تم مارنا تو چاہتے نہیں ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں صہیب، تم جیسے آدمی کو مارا نہیں جا سکتا، نہیں مارنا چاہتے ہم، لیکن اگر تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ بات انہوں نے کہی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، پکڑ کے لے جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں تو فیصلہ کرنا بھی نہیں رہے گا، فیصلہ تمہارے بڑے کریں گے۔ اور وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ 10 اونٹ دیں گے میرے بدلے میں اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو، میں نے کافی دن سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، مجھے جانے دو، مجھے حضور کی بہت یاد آ رہی ہے، میں نے اپنا سارا مال اپنے گھر کے ایک کونے میں دفن کر دیا، میں تم کو بتا دیتا ہوں، جا کے نکال کے لے لو۔ تو دونوں نے چھوڑ دیا، ان کو جانے دیا۔ اب یہ سرکار کی بارگاہ میں ابھی پہنچے نہیں، اب پہنچنے والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو کر کے اللہ نے بتا دی، دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، سمجھ گئے؟ انہوں نے سارا مال ان کو پتہ بتا دیا، وہ گئے کھود کے نکال لیے پورا مال۔ جب یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، اور آپ کی خود فروشی کو اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا، اور فرمایا صہیب، اللہ نے تیرا سودا منظور فرما لیا، یعنی تو نے جو تجارت کیا ہے اللہ پاک نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ اس کے بارے میں آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے 10 ساتھی یہودی مذہب کے عالموں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب سرکار مدینہ منورہ حاضر ہوئے، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آئے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد مکمل طور پر حضور کے فرما بردار ہو گئے، لیکن چونکہ وہ توریت کی زبان کے عالم تھے، توریتوں کے عالم تھے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن پاک میں کہیں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا ضروری نہیں قرار دیا گیا، ہماری شریعت میں اس کو ضروری تو نہیں کہا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ منع تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے گا، اور دین اسلام میں تو لازم ہے ہی نہیں، تو اس پر بھی عمل ہوتا رہے گا، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حضرات نے چھوڑ کر کے اس سے پرہیز کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں اسلام میں جن سے کوئی حتمی حکم نہیں دیا کہ اس کو کرو یا نہ کرو، اس کو جائز حلال رکھا اسلام نے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پچھلی شریعت میں اس کو منع کیا گیا تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ آج بھی کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں، دارالعلوم دیوبند نے اسی پر فتویٰ دیا تھا گائے کے اوپر، بولے قرآن میں اس کو ضروری تو نہیں کہا گیا کھانا،
اگر ہم نہیں کھاتے تو ہمارا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو چھوڑ دینا، ایسا ان لوگوں نے بھی سوچ لیا تھا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر کے کہا نہیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ کر دیا میں نے، اب مکمل داخل ہونا یہ ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے مسلمانوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھو، دسترخوان سے اٹھ کے مت بھاگو، جو وہ کھاتے ہیں وہ کھاؤ، جو وہ کرتے ہیں وہ کرو، سمجھ گئے؟ اس کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، دیکھیے ایمان والا کہہ رہا ہے ان کو، کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اگرچہ وہ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، بس یہ تھا کہ اسلام میں ایسی اجازت ہے، کوئی ضروری ہے نہیں، تو نہیں کھائیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، پچھلی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تاکید فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یہ شبہ تمہارے دماغ میں شیطان پیدا کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ مسلمانوں سے جدا راہ چلنے کا جو شبہ ہے نا، یہ شیطان ڈال رہا ہے تمہارے دماغ میں۔ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تورات پر بھی عمل کر لیتے ہیں، قرآن پر بھی عمل کر لیتے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ تو نہیں، یہ شبہ مت لانے دو، ابھی یہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کے اوپر ہے، کل کو نماز کے اوپر بھی آئے گا، کہ موسیٰ کی شریعت میں تو 2 ہی نمازیں تھیں، ہے نا، ہم 2 نماز پڑھیں گے، کل کو اور بات بڑھے گی۔ اس لیے چشمہ پھوٹتا ہے نا، وہیں ایک ایڑی مارو، بند کر ڈالو، اگر وہ ندی بن گیا تو پھر بند کرنا مشکل ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے اسلام یہی چاہتا ہے کہ راستہ پہلے دن روک دو، جو چیزیں خلاف جا رہی ہیں نا، مزاج خراب کرنے والی، ان کو پہلے سے بند کر ڈالو، دفع کر دو، کیونکہ اگر وہ اس کو ڈھیل دیے نا تو وہ بڑا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے پھر مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی خلال لگتے تھے، خلال لگتے لگتے لٹ ہو گیا وہ، یہ ہماری مسجد میں دیکھو، یہ اتنا بڑا جو آثار رکھتے ہیں، کسی امام کے باپ کی طاقت ہے اس کو ہاتھ میں لے کے تقریر کرے گا؟ ہے کوئی ایسا امام؟ 12 فٹ کا امام لانا پڑے گا تب یہ 7 فٹ کا ایسا کام کرے گا نا، اس کا ایسا سنت ہے، لیکن ہم نے اس سنت کو بھی ایسا بنا دیا ہے کہ بیچارہ امام صاحب یار اس کو لے کے کیا اٹھے گا بیٹھے گا۔ ایسا رکھنا سنت ہے، خطبے کے وقت ایسا ہاتھ میں ہونے چاہیے، مگر ہم نے اتنا بڑا بنا لیا کہ امام کی ہمت نہیں پڑتی اس کو دیکھ کے یار ہاتھ لگانے کی۔ یہ نا کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، اپنا دماغ شریعت میں نہیں لگانا چاہیے، صحیح بات ہے، شریعت کو شریعت والوں کے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم لوگ اپنا دماغ لگا لیے۔ یہاں تو یہ ہے، پھر بھی وہاں میں آیا اس کے بعد لے کے آئے اور اتنا بڑا بنوا کے لے آئے، پھر اس کو میں نے ایک مرتبہ بولا اس کو چھیل کے لے آئے اور اتنا موٹا ہو گیا، چھیل کے لے آئے پھر بھی اس سے بڑا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیسا لے کے رہوں، ایسا کاہے کے لیے ہے؟ امام صاحب کو سہارا دینے کے لیے، یہ وہ ہے کہ اس کو خود سہارا دینا پڑے گا، ہے نا۔ ممبر لکڑی کا ہوتا تھا، سنت ہے لکڑی کے ممبر بنانا، ہم لوگوں نے سنگ مرمر کے ممبر بنا لیے، سنت کو دفع کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں راستے پہ چل رہے ہیں۔ سنگ مرمر کے ممبر بنا لیے، عمدہ اسٹیل کے ممبر، اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسجدوں میں کہیں سنگ مرمر کا ممبر دکھ رہا ہے، کہیں اسٹیل کا ممبر دکھ رہا ہے، سنت کو ہم پیچھا دکھا رہے ہیں، جبکہ ممبر ہونا لکڑی کی۔ اور ہم لوگوں نے کیا، بس وہی ہے اپنا سوچ، جہاں ہم اپنی سوچ ڈالیں گے وہاں ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارے دماغ میں تھوڑا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کو پالنا شروع کرتا ہے، اور جیسے تم اس کے طرف چلو گے نا تھوڑے سے وسوسے پہ، تو وہ آپ کو پھر ایک قدم سے دوسرا قدم اٹھوائے گا، پھر تیسرا قدم اٹھوائے گا، یہ ہو جائے گا شیطان کے راستے پہ چلنا۔ حالانکہ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام جیسے متقی پرہیزگار صحابہ مسلمانوں کو اللہ فرما رہا ہے، اور خود گواہی بھی دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان والا کہہ رہا ہے، اللہ ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایمان اور اسلام، ایمان والے تھے اس لیے ان کو ایمان والا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ تو ایمان ان چیزوں کا نام ہے جن کا تعلق ماننے اور نہیں ماننے سے ہے، یعنی عقیدے کا نام ایمان ہے، اور جو کرنے نہیں کرنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں اس کا نام اسلام ہے۔
اسی کو بولتے دین عقائد کا نام ہے اور شریعت اعمال کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان میں تو آ گئے ہو، عقائد میں تو آ گئے ہو، عمل میں بھی آ جاؤ، تب پورے طور پر مسلمان ہو جاؤ گے، ہے نا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، خالی ایمان میں آ گئے یہی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی مکمل طور پر آ جاؤ، ہے نا۔ اسلام میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، شگوفے چھوڑتا ہے، نیا نیا نہیں، اگر ان کے شگوفوں پہ چلو گے تو تم کو اچھائی کے نام پہ بھی بہکا لے جائے گا وہ۔ شیطان خالی یہ نہیں کرتا کہ نماز مت پڑھو، شیطان نماز پڑھوا کے بھی لوٹ لیتا ہے نا۔ امیر معاویہ سو گئے تھے نا ایک دن فجر کی نماز میں، اتنا روئے کہ فجر سے ظہر تک روتے رہے، اللہ پاک رحم فرما لیا، اس کو ایک کی جگہ 4 فجروں کا ثواب دے دیا۔ اب یہ شیطان کو پتہ چل گیا کہ یار فرشتوں نے اتنا زیادہ فجر لکھ لیا تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ اب وہ روز فجر کی نماز سے پہلے آ کے جگاتا تھا، معاویہ اٹھ جاؤ اذان ہو چکی، معاویہ اٹھ جاؤ فجر کا وقت ہو چکا ہے، روز جگائے۔ انہوں نے ایک دن سوچا یار یہ کون اللہ کا بندہ منہ نہیں دکھاتا، مجھے جگا کے چلا جاتا ہے، اتنا بڑا احسان کرتا ہے۔ ایک دن بولا یہ اللہ کے بندے مجھے اپنا نام پتا تو بتا، تو ہے کون، مجھے جگہ جگہ کے جاتا ہے۔ ارے میرا نام سن کے کیا کرو گے، رہنے دو، نہیں بتا تو صحیح بھی، میرے اوپر اتنا احسان کر رہے ہو، بتا تو صحیح، شاید کل اللہ کے یہاں میں شفاعت کرنے کے لائق بن جاؤں تو تیرے لیے کچھ کر سکوں۔ تو شفاعت کی امید شیطان کو بھی لگی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے عمل تو ایسا کر لیے کہ بچنے کا راستہ تو ہے ہی نہیں، شاید کوئی بچا لے جائے، اس کو اب بھی امید لگی ہوئی ہے۔ ہاں تو کھٹ سے بولا اچھا سننا ہی چاہتے ہو تو میرا نام ابلیس ہے۔ ارے بھائی تمہارا کام تو نماز سے غافل کرنا ہے، سلا دینا ہے، تم مجھے جگانے کیوں آ جاتے ہو؟ ارے بولے ایک دن سلا دیا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میں گھاٹے میں گیا، ایک دن سلایا تھا تم اتنا روئے کہ اللہ نے 4 فجر کا ثواب دے دیا، میں کب چاہوں گا کہ تم زیادہ لو، اس لیے جگا دیتا ہوں کہ ایک ہی کا لینا، سمجھ گئے۔ تو شیطان کئی دفعہ جو ہے نا نیکیاں کروا کے بھی لوٹتا ہے، خالی یہی نہیں کہ برائی کروا کے لوٹے گا، وہ نیکیاں کروا کے بھی لوٹ لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اگر وہ اچھی بات بھی بتاتا ہے پھر بھی نہیں ماننے کا، بری بات بتائے تو نہیں ماننے کا ہے ہی، شیطان اگر اچھی بات بھی کہے کسی کو نہیں ماننا ہے۔ اب یہاں پہ آئیے ایک اور مسئلہ، اب شیطان کس شکل کا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، سمجھ گئے۔ آدم علیہ السلام کے رگ و ریشے میں گھوما پھرا وہ، تو ہم آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہیں بھی گھس سکتا ہے، وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے نا، میری شکل میں، آپ کی شکل میں، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اے بسا ابلیس آدم روب ہست، پس بہر دست نبایت داد دست، سن بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہے، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، کئی لوگ حدیث قرآن کی باتیں کر کر کے گمراہ کر لیتے ہیں، اور ایسا گمراہ کر لیتے ہیں، ہمارے اسلام میں، اہل اسلام میں جو اتنے سارے فرقے بن گئے، کہاں سے بن گئے؟ وہ یہی حدیث قرآن کا نام لے لے کر کے بنے، کوئی قرآن کی کوئی حدیث کی بات کرتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی غلط سوچ آپ کے اوپر تھوپنے کے لیے پلان کیا ہوا ہے، وہ تھوپتے جاتے ہیں، نئے نئے فرقے جنم لیتے جاتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ نئے فرقے جنم لینے کی تاریخ اتنی ہو گئی ہے، اتنے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، 72 فرقے، تو 72 فرقے تو اس زمانے میں ہو چکے تھے، ابھی تو اس کے بعد پھر شاخوں سے شاخیں نکل رہی ہے، شاخوں سے شاخیں، اب تو 100 کے اوپر چلے گئے ہیں فرقے، اتنے سارے فرقے ہو گئے ہیں، اور یہ سب کا ہے ابلیس۔ اللہ نے فرما دیا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی بات پہ نہیں ماننا۔ اب ہمارے لیے راستہ کیا ہے، ہم کیسا بچیں؟ اس لیے ہم کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو، سمجھ گئے۔ ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑا، اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اگر ہمارے پاس جبریل امین بھی آ کے کہہ دے کہ یہ چھوڑ دو تو ہم کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ ہم جبریل کو نہیں پہچانتے نا، اور اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہیں، سمجھ گئے۔
ہم جبریل کو نہیں پہچانتے، ہم امام اعظم کو پہچانتے ہیں۔ تو جن کو جان لیا، پہچان لیا، ہم نے ان کے ذریعہ ایمان کو تھام لیا، اور ایسا تھام لیا کہ اب ان کے خلاف کوئی بھی آ جائے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ جہاں آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی شک وسوسہ آیا گئے۔ آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت وہ عظیم کسوٹی ہے کہ جو اس پہ کھڑا ہے سمجھو وہی سنی مسلمان ہے، اور جس کے دماغ میں اس کے بارے میں کچھ ذرا سا بھی شک و شبہ ہے تو سمجھو وہ شک و شبہ اس میں نہیں، اس کے اپنے ایمان میں ہے۔ اس لیے بچنے کا راستہ بس یہی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، پھر اس کے خلاف کیسی دلیلیں اور کیسے برہان کیسے کچھ آ جائے ہمیں سننا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے۔ اور اس کی مدلل طریقے پر اگر آپ جاننا چاہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں مشہور واقعہ ہے نا۔ دو لوگ آئے تھے باہر سے جن کو آپ نہیں پہچانتے تھے، وہ آئے بولے ہم کچھ قرآن کی آیات سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ اب کہنے والا کہے گا یار یہ کیسے خلیفہ ہے قرآن نہیں سننا چاہتا؟ پھر ان لوگ گھوم کے آئے بولے نہیں ہم کچھ حدیثیں ہی سنا دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ وہ دونوں خائب سے واپس گئے تو آپ کے ساتھ میں اصحاب بیٹھے تھے، حضرت علی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ پوچھ لیا امیر المومنین، وہ دور کے مسافر مسلمان معلوم ہوتے تھے، پتہ نہیں کس علاقے سے آئے ہیں، قرآن ہی تو سنانا چاہتے تھے، سن لیتے تو کیا جاتا۔ فرمایا میں انہیں نہیں پہچانتا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ قرآن کے ساتھ کچھ اپنی باتیں ملا کے سنا دیتے اور مجھے یقین آ جاتا ان کی غلط باتیں، تو وہ مر تو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ حدیث کے نام پہ کچھ اور سنا دیتے اور میں نہیں سمجھ پاتا اور میں یقین کر لیتا تو عمر تو تباہ ہو جاتا۔ تو میں خلیفہ ضرور ہوں لیکن سب سے پہلے میری ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کروں۔ میں جن کو نہیں پہچانتا ان سے کیوں قرآن و حدیث سنوں گا، ہے نا۔ اور یہ ہم لوگ ہو گئے ہیں جو آتا ہے ہم کو پڑھا کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی قرآن سناتا ہے کوئی بھی حدیث سناتا ہے نا۔ یہ بات میں شروع سے بولتا رہتا ہوں، آپ مصلی امامت کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ہمارے مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، وہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی سند تک نہیں دیکھتے، اس کی سرٹیفکیٹ نہیں دیکھتے، اس کے گھر کا ایڈریس تک نہیں معلوم ہم کو، سمجھ رہے۔ وہ اگر نٹور لال نکل گیا ہماری مسجد بیچ گیا کسی کے ہاتھ میں، کیا کر لیں گے ہم؟ نہیں ہو سکتا کیا نٹور لال نہیں ہو سکتا؟ ارے کتنے نٹور گئے پتہ ہی نہیں چلا ہم کو۔ کم سے کم جو شریعت کے جس جگہ پہ دین و شریعت کی پاسداری لازم ہے وہاں کم سے کم یہ ذمہ داری تو ہماری بننی چاہیے کہ کم سے کم وہاں پہ ہم یقینی طور پر کام کریں، ہم کو کہیں شک و شبہ نہ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز تو پڑھنا ہے، کوئی بھی آ گیا اور پھر وہاں پہ ہم حظ نفس دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آواز بڑی پیاری ہے، یہ ہم کو بہت خوش رکھتے ہیں، مطلب ہماری تعریف کرتے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں اچھا ہی بولتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، کبھی ہم کو کسی معاملے میں ٹوکتے ٹاکتے نہیں، ٹوچا نہیں مارتے۔ سمجھو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ آپ کو شراب پلا کے نشے میں رکھ رہا ہے۔ اصل جو ڈاکٹر علاج کرے گا وہ آپ کو سوئی بھی لگائے گا، وہ آپ کو چیرا کاٹا بھی کرے گا، تب آپ کا علاج ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ میٹھی میٹھی دوا پلاتا ہے بڑے مزے سے سلاتا ہے تو سمجھو آپ کو نشہ دے کے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس لیے اے بسا ابلیس آدم روب ہست پس بہر دست نبایت داد دست، سن لو بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہے، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تمام سنی مسلمانوں کے کھلے دشمنوں سے بچائے۔